अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। 7 अप्रैल सन 2000 प्रेस क्लब रावलपिंडी में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिला में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ था। तो आइए हम सब मिलकर ये सेमिनार देखते हैं और सुनते हैं। يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وارجعوا ربكم اسجدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم गुजारिश करता हूँ जनाब शरीयत की जुबारते हैं रोशन बातें उनके नदी के रुकी जाते हैं सारे रास्ते उनके रिश्ते भी झुका लेते हैं सर उनकी अदालत में फरिश्ते भी झुका लेते हैं सर उनकी अदालत में चिराग की पहलों पे उठे हैं फैसले उनके
لرز جاتے ان کے نام سے کفار کے لشکر، لرز جاتے ان کے نام سے کفار کے لشکر، بکھر جاتی ہے شیطانوں کی طاقت ذکر سے ان کے، اور پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بیدار شخصیت، پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بیدار شخصیت، جہاں کی وسعتوں میں گونجتے ہیں دبدبے ان کے، اٹھائی ہاتھ ان کے واسطے شاہی دو عالم نے، اٹھائے ہاتھ ان کے واسطے شاہی دو عالم نے، انہیں کو ہے فقط معلوم سارے مرتبے ان کے، یہ دنیا ان سے اب تک اکتساب فیض کرتی ہے، یہ دنیا ان سے اب تک اکتساب فیض کرتی ہے، کتاب نور میں لکھے ہوئے ہیں مشورے ان کے، عمر جلیل عمر جرت عمر جانباز، عمر جلیل عمر جرت عمر جانباز، عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسانہ مقفات قصہ توحید، عمر وقار قیادت عمر شکو اتحاد، عمر وقار قیادت عمر شکو اتحاد، عمر مجاہد کے بعد بندے آزاد، عمر رفیع و حکیم عمر عروج و فراز، عمر رفیع و حکیم عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم عمر فلک پرواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا عبد القرآن الكشفى إلا تذكرة لمن يخشى ونصيبا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بسم الله الرحمن الرحيم موجود مہمانان گرامی اور سامعین محترم، فاروق عالم سیمینار کا یہ عظیم اجتماع امیر اہل سنت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کی صوبہ سندھ اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں داخلہ اور زبان بندی کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے دعوتی سفر میں رکاوٹ ہر چیز میں ڈالی جائے، جبکہ پوری دنیا میں حضرت شاہ صاحب کے تبلیغی افکار میں کہیں بھی ایسی پابندیوں کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف فاروق اعظم سیمینار کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ صرف سالانہ سیاست پر پابندی عائد کر کے مذہب کو تفریح اور انتشار کی کشیدہ صورتحال سے بچایا جائے۔ آپ ان قراردادوں کی تعریف کرتے ہیں؟ شکریہ۔
یہ چند قراردادیں اور بھی ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کی تائید ہم چاہتے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی کی زیر اہتمام سالانہ فاروق اعظم سیمینار کا یہ عظیم الشان اجتماع وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ عبادت خانوں میں کے شرعی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر قسم کے جلوسوں پر مکمل پابندی عائد کر کے بدامنی کے امکانات کا سدباب کیا جائے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی کے زیر اہتمام سالانہ فاروق اعظم سیمینار کا یہ عظیم الشان اجتماع ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کے ایام شہادت و وفات سرکاری سطح پر منانے کا فی الفور اعلان کر کے اہل سنت و جماعت کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی کے زیر اہتمام سالانہ فاروق اعظم سیمینار کا یہ عظیم الشان اجتماع افغانستان پر عائد بین الاقوامی روسی درندگی کے خلاف برسر پیکار چیچنیا کے مجاہدین کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور عالم اسلام سے یہ اپیل کرتا ہے کہ چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ فاروق اعظم سیمینار کا یہ عظیم الشان اجتماع وطن عزیز پاکستان میں ملک و ملت کی دشمنی پر مبنی این جی اوز کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، بالخصوص سی ٹی بی ٹی کے حوالے سے دستخط کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فی الفور این جی اوز پر پابندی لگا دے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ دیتا ہوں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ شاہ صاحب کے حکم پر میں انتہائی مختصر وقت کے لیے اظہار حسین شاہ بخاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و خاتم الرسل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس اہم شخصیت کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا صرف 2 منٹ کے لیے، اور میں انشاءاللہ 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف آپ نے تو کرنا ہے آپ سے میں نے مختصر جناب بہت شکریہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کہ صرف ایک بات عجیب سی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ عظیم حکمران تھا جن کا چہرہ دیکھ کر یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، اور ایک ہمارے حکمران کے جنہوں نے کلنٹن کا چہرہ دے کر کارٹون واپس کر دیا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسے حکمران آئے جن کے وجود، جن کا روح، جن کا دبدبہ، جن کی شخصیت کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آقا مجھ محمد کریم کا جی چاہتا ہے کہ یہ حسین چہرے والا عمر میرا غلام بن جائے۔
صحابہ کا مقام یہ ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل اور کفار کے ساتھ سخت ہوتے تھے، اور موجودہ حکمران کا یہ ہے کہ آپس میں سخت دل ہے اور کفار کے ساتھ نرم قالینیں بچھا رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ کتنا عجیب ہے پاکستان کے لیے انبیاء کہ جس پاکستان کے اندر ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، خلفائے راشدین کا نظام چاہتے ہیں، ارے سرکار مدینہ کا یہ غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس ملک میں نظام آ جاتا ہے تو جس طرح اور حضرت فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ کر شیطان منہ موڑ لیتا تھا، اسی طرح پاکستان میں جب یہ نظام آئے گا تو انگریزی نظام خود اپنا منہ موڑ کر واپس چلے گا۔ اسلام کے طریقے میں میں نے جب جھانک کر دیکھا تو مسجد نبوی میں ایک جنتی چہرہ دہشت گردی کے سب میں مجھے تڑپتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا عمر فاروق اعظم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صرف ایک سوال کیا، یارو مجھے قتل کرنے والا کہیں مسلمان تو نہیں ہے، مجھے چھریا مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں؟ کہا نہیں حضرت، یہ کوئی مجوسی غلام ہے۔ فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے اس ملک کے اندر وہ نظام لائیں کہ ہاتھ میں وقت کل کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسی ٹائم فاروق اعظم جب خطبہ رسول ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ فرمانے لگے تو سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے فاروق ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری تقریر نہیں سننا چاہتے، پہلے ہمیں بتاؤ تمہارے جسم پر یہ دو چادریں کہاں سے آ گئی، دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ یہ اس ٹائم کے حکمران تھے کہ ہر آدمی ان سے سوال کرتا تھا اگر اب کرو تو 16 اندر جانا چاہتی، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے حاکم وقت سے یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اے بیٹا کھڑا ہو جا، تو اس سوال کا جواب دے۔ فرمایا عبداللہ کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کے بیٹے کہنے لگے سلمان فارسی میرے والد صاحب کی چادر پرانی ہو گئی تھی، دھونے کے لیے رکھ دی، جمعے کا ٹائم آ رہا تھا، میں نے اپنی چادر اتار کر کہا ابا جی یہ چادر اوڑھنے کہیں جمعہ قضا نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ تھے۔ سلمان فارسی نے فرمایا عمر اب تقریر کرو، ہم تمہاری تقریر سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے حکمرانوں کا وجود پاکستان کے اندر آئے گا تو تب پاکستان کا نظام تبدیل ہوگا۔ جتنے مرضی نظام آ جائیں، زنانہ نظام بھی ہم نے آزما لیا، فوجیوں کا نظام بھی آزما لیا، اب بھی آزما رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کتنا اور آزمانا پڑے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جب تک علماء کرام کی حکومت اس ملک میں نہیں آتی انگریز ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھے گا۔ پریس قدم میں آنے والوں دعا کرو خدا ہمیں انگریز کا نہیں اپنے نبی کا غلام بنا دے، کیونکہ نبی کریم کی غلامی سے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات جو میرے استاد محترم جناب سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب آپ کو فرمائیں گے۔ میں تو صرف حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا، صرف آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، نفاق کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو وہاں پر چڑیا آئی اپنی چونچ میں پانی لے کر ڈالتی ہے۔ فرمایا کوڑ قلعہ جو اپنی پھونکوں سے آگ بھڑکا رہا تھا، فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیری پھونکوں سے آگ بھڑکے گی تو نہیں؟ فرمایا تیرے پانی کے قطرے سے کون سی آگ بجھ جائے گی؟ فرمایا میں جانتی ہوں میرے پانی کے قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن یہ تو ہوگا کہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو آئیے تمام مسلمان مل کر پاکستان کی دہشت گردی کی آگ لگی ہے، ہم سب کو آپس میں مل کر اتحاد کی پانی سے ختم کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر وقت انتہائی مختصر ہے اور شاہ صاحب کا کتاب بھی ہونا اس سے قبل مقررین نے بہت اچھے انداز میں خاتم الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلك لمن خشی ربہ صدق اللہ خالق العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے قابل احترام صاحب صدر حضرت شاہ صاحب مدعی العالی و دیگر علماء کرام مشائخ اکرام، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شاہ صاحب مدعی العالی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا سایہ ہم پہ قائم اور دائم فرمائے. یہ ان کی خصوصی توجہ اور دین اسلام کے ساتھ سچی محبت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. محترم علماء کرام، ارباب المدارس اور گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ سیمینار ہماری فکری جد و جہد کا ایک سنگ میل ہے جو ہر سال محرم الحرام کی آمد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت یا ایام کے ذرا سے اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا یہ معمول جاری رہے. آج کے لیے بہت ہی مختصر سے وقت میں ہم نے یہ پروگرام ترتیب دے کر اس معمول کو جاری رکھنے کی کوشش کی. سیمینار کے حوالے سے ہم قوم اور اس قوم کی قیادت کرنے والے ذمہ دار حضرات کی ضمیر پر دستک دیتے ہوئے انہیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ملک جو اسلام کی مخلوق ہے، جو اسلام کے نعرہ مستانہ پر وجود میں آیا ہے، اسلام ہے کیا؟ ممبر و محراب یا مسجد کی الماریوں میں اسلام کو مقید کر دینا اسلام نہیں ہے. اسلام
حلقہ رسالت کے ان نمائندہ کرداروں کی وفاؤں اور اداؤں کا نام ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معیار حق و صداقت قرار دیا جا چکا ہے. جس شخصیت کی سیرت و کردار کے حوالے سے آج ہم جمع ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، عالم انسانیت کے ضمیر کی اور عالم انسانیت کے فکر کی روشنی ہے یہ نام. میں نے یورپ کی لائبریریوں میں، ہیوسٹن میں انگریز نوجوانوں کو فاروق اعظم پر مبنی لٹریچر پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا فیلنگز ہیں. ان میں سے بعض سے میں نے پوچھا کہ تم نے اس کردار کا مطالعہ کیا، کیا فیلنگز ہیں تمہاری، کیا احساسات ہیں تمہارے. انہوں نے کہا ہمیں تو حضرت عیسیٰ کے بعد، یہ ان کی بات، ہمیں تو حضرت عیسیٰ کے بعد عمر فاروق کی جلالت کردار کی کہیں اور مثال نہیں ملی. میں نے کہا تھوڑی سی مسنگ ہوئی ہے، تھوڑے سے سلپ ہوئے ہو. تم حضرت عیسیٰ کے بعد عمر فاروق تک چلے گئے ہو. یہ شاگرد ہے، اس کے استاد کو بھی تو دیکھو. یہ تو قطرہ ہے، اس سمندر کو بھی تو دیکھو جس سمندر سے ایسے کئی قطرے پیدا ہوئے. اسلام کا نام لے کر یہاں جو کچھ ہوا وہ ایک طویل داستان ہے. میں اسے داستان غم کہوں یا داستان عبرت، یہ عالی نظر فیصلہ کریں. داستان عبرت یا داستان غم. اسلام کا نام لے کر برسر اقتدار آنے والے ایک لمحے کے لیے بھی اس معیار پر پورا اترنے کو نہیں سوچا کہ مجاہدین سے غداری کا صلہ اسی طرح دیا جاتا ہے. اگر آپ نے بھی مجاہدین سے غداری کی اور کلنٹن کے ایجنڈے پہ عمل کیا تو نواز شریف کو تو عمر قید کی سزا ملی، اور یہ بطور نمونہ ہے اور یہ تبھی کے طور پر ہے. اگر آج کے بعد حکمرانوں نے غداری کی، حقیقت بات یہ ہے کہ موت سے کم انہیں سزا نہیں ملی. نواز شریف نے مجھے کہا جب ہمارے ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ لوگ واپس آ جاؤ. کلنٹن صاحب نے کہا کہ میں اپنے جنوبی ایشیا کے دورے کے موقع پر میں آؤں گا اور ساتھی کا کردار ادا کروں گا. میں ذاتی دلچسپی لوں گا، میں ذاتی دلچسپی لوں گا. کشمیر کے مسئلے پر تم واپس آ جاؤ. احساس کے آج نواز شریف کو وہ باتیں کلنٹن والی جو ہمیں سنا رہا تھا کہ مجاہدین واپس آ گئے اور کلنٹن آگے تمہیں مسئلہ حل کر کے دے گا. جب کلنٹن آیا ہم نے اس وقت نواز شریف سے صاف صاف کہا تھا کہ ہمیں یہود و نصارہ پر کوئی یقین نہیں، جہاد اللہ کا حکم ہے، ہم آگے بڑھیں گے، واپس نہیں آئیں گے. ہمیں کہتے ہیں کہ کلنٹن پہ اعتماد نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی ہمیں خفیہ کی کسی طاقت پر کوئی اعتماد نہیں. کشمیر کے مسئلے کا حل اگر ہوگا تو صرف اسے جہاد ہوگا. اور جب یہ آیا میں تو منافق کیوں منافق؟ پہلے کہا ہمارا بیڑا آ رہا ہے، ہمارا بیڑا گھر کیا.
اور کہا میں آ رہا ہوں کشمیر کا مسئلہ حل کر کے دوں گا. اور جب یہ منافع قیادت پہنچا تو کہتے ہیں میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ مشرقی تیمور نے تو بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. وہاں ایک اسلامی ملک سے ایک کفریہ چھوٹی سی طاقت نکل رہی تھی. وہاں ساری مشینیں کفر کی حرکت میں آ گئی ہے، اور یہاں ایک کفر ملک سے ایک مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنی ہے. یہاں تو کہتا تھا میں درمیان میں نہیں پڑتا. صاف کہہ دو کہ ہم منافق ہیں اور ہم مسلمانوں کے سرکار نہیں ہیں. دنیا کو دھوکہ نہ دو. ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ کافروں سے کبھی امید نہ رکھو. اپنا مسلم بلاغ بناؤ، اپنی مسلم امہ کو اکٹھا کرو اور اس کا اپنا پلیٹ فارم بناؤ، اپنا دفاع بناؤ. یہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے. اب ہندوستان کے مقابلے میں اپنے اسلامی ملک کو متحد کیا جائے. میں علماء سے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ واجپئی کے اس پلان جو شاید تو 4 ماہ کے بعد وہ شاید کوئی خباست کرے، تو اپنی پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی دوستو، تم نوجوانوں کو تیار رکھو. صرف فوج پہ انحصار نہ کرنا. مسلمانوں کا ہر فرد مجاہد ہے، اور جہاد کا حکم علماء کو بھی ہے، طلباء کو بھی ہے، تاجروں کو بھی ہے، دکانداروں کو بھی ہے، اور ہر طبقے میں رہنے والے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے. اب جہاد کا وقت ہے اور سب تیاری کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں. حضرات، آج رات بعد نماز مغرب حضرت شاہ صاحب کا بیان گل مسجد محلہ کرتارپورہ میں ہوگا. تمام حضرات اس میں شرکت کروا کا شوق ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم لعن الكفرة والمنافقين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں طاغوت کی سازشوں میں گرے ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما. امت مسلمہ کو عالمی مرکزیت عطا فرما اور اسے یہود و حنود کی سازشوں سے محفوظ معمول فرما. آج کی اس جدوجہد اور اس کوشش کو اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور جن کے دوستوں نے اس زمن میں ہمارا تعاون کیا، آپ تشریف لائے، اپنا وقت قربان کیا، آرام قربان کیا، اللہ آپ کو اس کا بھی عظیم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں اور دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.